بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعصر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق اللہ العظیم. والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپتے ہوئے. فالموریات قدحا، بس چنگاریاں اڑاتے ہیں وہ ٹاپ مار کر. فالمغیرات صبحا، بس غارت گری کرنے والے ہیں صبح کے وقت میں. فأثرن به نقعا، بس اڑاتے ہیں وہ اس کے ساتھ غبار. فوسطن به جمعا، بس جا گھستے ہیں وہ اس کے ساتھ فوج میں، جماعت میں. ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان البتہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر البتہ گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ انسان مال و دولت کی محبت میں بہت سخت ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا پس نہیں جانتا وہ کہ جب اٹھائے جائیں گے وہ جو قبروں میں ہیں، وہ مردے جو قبروں میں ہیں. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سامنے کر دیا جائے گا وہ جو دلوں میں ہے، جو سینوں میں ہے. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب ان کے ساتھ اس دن البتہ خوب باخبر ہوگا. یہ سورۃ العادیات ہے، مکی صورت ہے. اس کی 11 آیات اور 1 رکوع ہیں. سورۃ العادیات، اس کی وجہ تسمیہ کہ سورۃ العادیات اس کو کیوں کہتے ہیں، اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا، اس لیے کہ اس سورت کے اندر پہلی آیت کے اندر ہی والعادیات لفظ آ رہا ہے، اور کافروں کی نافرمانی پر، کافروں کی ناشکری پر غضب الہی کا ظہور جو ہے وہ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ ہوتا ہے، دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور دنیا میں نافرمانوں پر اللہ تعالیٰ کے انتقام کا ظہور ان گھوڑوں ہی کی صورت میں ہوتا ہے، دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی صورت میں. تو جب چنانچہ یہ صورتحال دوڑتے ہوئے گھوڑے، یہ حشر و نشر کا ایک نمونہ ہے کہ جب دشمن کی فوج حملہ کرتی ہے، اس کے نتیجے میں اپنی فوج کو شکست ہوتی ہے، تو اس وقت کیا حالت ہوتی ہے؟ اس وقت یہ حالت ہوتی ہے کہ جتنے بھی باپردہ ہیں وہ بے پردہ ہو کر ظاہر ہو جاتی ہیں، جتنے بھی باپردہ عورتیں ہیں وہ بے پردہ ہو کر ظاہر ہو جاتی ہیں، اور سال ہا سال کا مال و دولت، مال و اسباب جو اکٹھا کیا ہوتا ہے ایک ہی لمحے میں برباد ہو جاتا ہے. تو یہ جب دوڑتے ہوئے گھوڑے فوج کے اندر داخل ہوتے ہیں اس وقت یہ حالت ہوتی ہے. تو اسی طرح قیامت کا منظر ہوتا ہے، گویا کہ وہ قیامت کا منظر ہوتا ہے کہ ایک ہی لمحے میں ساری چیزیں دھرم برہم ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے
اس صورت کا نام اس لیے اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کا ذکر کیا، اسی پر اس صورت کا نام عادیات رکھا گیا، کیونکہ اس کے اندر قیامت کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ اور اس صورت کا شان نزول یہ ہے، مفسرین اکرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی قیادت میں ایک لشکر سواروں کا بھیجا۔ بنو کنانہ ایک قبیلہ ہے، اس کی سرکوبی کے لیے۔ وہ بہت شدید قسم کے کافر تھے۔ وہ لوگ بنو کنانہ جو ہیں بہت شدید قسم کے کافر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمانوں کا لشکر منذر بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھیجا، اور ان کو سارا شیڈول بتا دیا کہ فلاں دن آپ نے اس مقام پہ پہنچنا ہے، اور فلاں دن صبح کے وقت آپ نے حملہ کرنا ہے، ان کی سرکوبی کرنی ہے، اور پھر فلاں دن تک آپ نے واپسی پہنچ جانا ہے یہاں۔ تو سب لوگوں کو پتہ تھا کہ کس دن جانا ہے، انہوں نے کب پہنچنا ہے۔ تو جب یہ لشکر نکلا یہاں سے تو رستے میں ایک ندی پڑتی تھی، رستے کے اندر ایک ندی تھی۔ جب ندی کے قریب پہنچے تو دیکھا ندی چڑھی ہوئی تھی، تو اس کے اترنے کا انتظار کیا، جس کی وجہ سے ایک دن کی تاخیر ہو گئی۔ ایک دن کی تاخیر ہوئی۔ جب وہ اس مقام تک بنو کنانہ جہاں پہ رہ رہے تھے اس مقام تک پہنچے تو صبح کے وقت میں ان پر حملہ کیا۔ حملہ کر کے ان کی اچھی طرح سرکوبی کی، ان کی فوج کے اندر، ان کی جماعتوں کے اندر گھس گئے، ان کی اچھی طرح سرکوبی کر مال غنیمت سمیٹ کر واپس لوٹ آئے۔ تو اب وہ وقت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ واپس اس دن آپ نے پہنچنا ہے، وہ آ چکا تھا، لیکن لشکر واپس نہ آیا، چونکہ ایک دن کی تاخیر ندی کی وجہ سے ہو گئی تھی۔ تو منافقین نے افواہ پھیلا دی، جی وہ سارا لشکر ہی ہلاک ہو گیا، وہ سارا لشکر ہی ہلاک ہو گیا، کوئی ایک آدمی بھی نہیں بچا جو آ کے ہمیں ان کے بارے میں خبر ہی دے دے کہ وہ لشکر ہلاک ہو گیا۔ تو اس سے مسلمانوں کو بہت صدمہ ہوا، مسلمان بہت غمگین ہوئے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العادیات کی یہ 11 آیات یہ نازل فرمائی، جس کے اندر اس لشکر کے گھوڑوں کا دشمن کی فوج کے اندر گھس جانے کا ذکر ہے، ان پر حملہ کرنے کا، سختی سے حملہ کرنے کا ذکر ہے، مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے، تاکہ مسلمانوں کو تسلی ہو جائے۔ یہ اس صورت اس وقت نازل ہوئی، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ واقعہ تو پھر مدینہ منورہ میں ہوا، مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لشکر بھیجا تھا، جبکہ یہ صورت تو مکی ہے، سورۃ العادیات مکی صورت ہے۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ مدینہ منورہ والا واقعہ تو ہوا ہی بعد میں ہے، صورت تو پہلے کی نازل ہوئی تھی۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ اس کا شان نزول نہیں ہے، یہ واقعہ اس کا شان نزول نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ مکہ کے اندر ہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس دین متین کے اندر جہاد کو بھی فرض کیا جائے، جہاد کو بھی رکھا جائے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں جس کے اندر جہاد کی طرف اشارہ ہے، یعنی آئندہ آنے والے دنوں میں مسلمانوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایسے حالات ہوں گے کہ آپ ایک فوج تیار کریں گے، گھوڑوں کی فوج ہوگی، جن کی جو گھوڑے جو ہیں وہ دوڑ رہے ہوں گے اور دشمن کی فوج میں گھس رہے ہوں گے، اور تم ایسا لشکر تیار کرو گے جس سے کافروں کو سبق سکھاؤ گے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت اس لیے نازل فرمائی کہ تاکہ مسلمانوں کو خوشخبری ہو جائے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جہاد فرض کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جہاد کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔
یہ چیزیں ذکر کر کے جہاد کی طرف اشارہ فرمایا ہے، تاکہ مسلمان اللہ کے دشمنوں کا پورا بدلہ لے سکیں، ان کے اتحاد کو بکھیر سکیں، ان کی جمعیت کو ختم کر سکیں۔ تو اس میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے شان نزول نہیں ہے اس کا، یہ واقعہ جو ہے اس صورت کے نازل ہونے کا سبب نہیں ہے، شان نزول نہیں ہے، بلکہ یہ آیات پہلے ہی نازل ہو چکی تھی۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ العزیز اس کی اگلے درس میں کریں گے۔ وجہ تسمیہ اور شان نزول ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔